72 نمبر کا سورہ اور اس کی 28 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما شطط وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا صدق اللہ العلی العظیم۔ جنات ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جنات
کہ حقیقت ہونے کی دلیل خود قرآن ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ نے انسان کے ہدف خلقت کو، ہدف مقصد کو بیان کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جناتوں کے ہدف مقصد اور ہدف خلقت کو بھی بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات ایک یقینی اور قطعی اور حتمی مخلوق ہے، یعنی جو ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں، اور انسانوں کے اوپر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، ان کو پریشان کر سکتے ہیں کہ نہیں پریشان کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال ایک مخلوق ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر جو یہ سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ پورا سورہ بھی جن کے نام سے ہے، سورہ جن۔ یہ 72 نمبر کا سورہ ہے اور 28 آیتیں ہیں اس کی۔ اب اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ باتیں صاف ہو جائیں، اور جو ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں جناتوں کے لیے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں شاید اس میں اور بہتری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناتوں میں بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو سننے کے بعد یہ نہ کہتے کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن سنا ہے۔ یہاں کے اوپر جو فٹ نوٹ ہے اس میں بھی ہے کہ اس تذکرے میں چند مخصوص حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کس تذکرے میں؟ جناتوں والے ذکر میں کچھ حقیقتوں کو اللہ نے یہاں کے اوپر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، جن ایک مستقل وجود ہے جس کے مختلف گروہ اور افراد ہیں اور سب کی حیثیت الگ الگ ہے۔ جیسے انسانوں میں کوئی کافر ہے تو کوئی مسلم ہے تو کوئی منافق ہے، اور ان میں بھی کوئی مومنوں میں بھی کوئی اچھا ہے تو کوئی برا ہے، کافروں میں بھی کوئی اچھا ہے تو کوئی برا ہے۔ تو ایسی جناتوں میں بھی الگ الگ گروہ ہیں اور الگ الگ طریقے کے افراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ جنہوں نے قرآن سنا اور سمجھا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی جن لوگوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد اس کو دیکھا کہ نہیں یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ تیسرے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ احمق انسان ہمارے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ جناتوں کے بارے میں۔ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ سب کیا کہتے رہتے ہیں؟ جنات ایسے ہوتے ہیں، جنات ویسے ہوتے ہیں، جنات نے اس کو مار دیا، جنات اس کے اوپر آ گیا۔ یہاں کے اوپر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ احمق انسان یعنی بے وقوف انسان جو ہمارے بارے میں خیالات رکھتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے، کس کا؟ بعض لوگوں کا، انسانوں کا، کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری ہے۔ کس کی؟ جناتوں کی۔ ایک تو خود دنیا میں انسانوں میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنات اللہ کے رشتہ دار ہیں، ایک یہ غلط خیال ہے۔ دوسرے، ہم انسان کو پناہ دے سکتے ہیں، انسان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بھی ہمارے اختیار میں
نہیں ہے، ہم انسان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تیسرے، ہم قیامت تک کے قائل نہیں ہیں اور خدا کی دسترس بالا تر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم بھی قیامت کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، اور قیامت اور آخرت کے دن جو سب سے برتر ہاتھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، اس کو بھی مانتے ہیں۔ چوتھے، ہم آسمان سے غیب کی خبریں لے آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جیسے انسانوں کو خبر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی معلومات ہوتی ہے، ویسے ہی اسی حد تک ہم کو بھی ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم کو بھی معلومات نہیں ہے، نہ کوئی آسمان پہ ہم جاتے ہیں اور نہ عرش کے اوپر۔ پانچویں، ہم ارادہ الہی سے باخبر ہیں کہ وہ اہل زمین کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی جناتوں کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنات لوگ یہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے، اس کو یہ بھی غلط ہے۔ ایسا بھی ہم کو نہیں ہے کہ ہم پہلے سے بتا دیں کہ ہاں بارش آنے والی ہے یا یہ ہونے والا ہے یا وہ ہونے والا ہے، ایسا بھی ہم کو کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ساتواں ہے، ہم خدا کو عاجز کر سکتے ہیں اور اس کی گرفت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیاری میں نہیں، ہم جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، جس کے اوپر چاہے قابض ہو جائیں، جس کے اوپر چاہے آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر ہی نہیں پائے گا اور پکڑ کر ہی نہیں پائے گا۔ کہتے ہیں یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جتنی باتیں عوام میں جناتوں کے لیے مشہور ہیں، یہ ساری باتیں کیا ہو گئیں؟ بے بنیاد۔ ان میں سے کسی بھی بات کی بنیاد نہیں ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جناتوں کے لیے۔ حالانکہ یہ سب باتیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اب جناتوں کے سلسلے میں حقیقت میں ہے کیا؟ ہم ایک مخلوق ہیں اور ہمارے درمیان اچھے برے سب طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ کس کے درمیان؟ جناتوں میں۔ جیسے انسانوں میں اچھے برے انسان ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی اچھے بھی جنات ہیں، برے بھی جنات ہیں، ایمان والے جنات بھی ہیں، بے ایمان جنات بھی ہیں، مسلمان جنات بھی ہیں، کافر جنات بھی ہیں۔ واضح رہے کہ انسان کے لیے یہ مقام غیرت و شرم ہے کہ جناتوں نے ایک مرتبہ قرآن سن لیا تو اس طرح کا مکمل ایمان لے آئے، اور انسان صبح و شام پڑھتا اور سنتا رہتا ہے اور اس کے کردار پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جناتوں نے خالی ایک مرتبہ سنا تھا اور سن کے وہ ایمان لے آئے، یہ مسلمان کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ جبکہ اشرف المخلوقات ہونے کا بھی خیال ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب سے افضل مخلوق ہیں، تو کیا ایسے انسانوں کو بھی اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے جو اس قدر بھی شعور اور تمیز اور احساس نہ رکھتے ہوں جتنا احساس ایک آگ سے بنی ہوئی مخلوق یعنی جناتوں کو ہے؟ جبکہ قصہ آدم میں روز اول ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ خاک کا مرتبہ آگ سے بلند ہے، اور خاک کی مخلوق کو نوری مخلوق کے لیے قبلہ بنایا جا سکتا ہے، آتشین مخلوق کا کیا ذکر ہے؟ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ یہ جناتوں کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر جو فٹ نوٹ میں تھا وہ بیان کر دیا۔ مختلف روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم طائف کے بازار عکاظ میں تبلیغ کے لیے گئے۔ یہ مکے کے قریب ہے، طائف کے قریب میں ایک بازار تھا جس کو عکاظ کہا جاتا تھا، تو حضور وہاں کے اوپر تبلیغ کے لیے گئے۔ تو جب تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں
जिन्नातों ने कुरान सुनना शुरू कर दिया, या वफात अबू तालिब के बाद पनाह लेने के लिए पैगंबर ताइफ गए, तो वापसी में एक बाग में कुरान पढ़ रहे थे हुजूर, तो एक गरोह जिन ने सुन लिया, या मक्के ही में जिन्नातों ने आपकी दावत की और आपने वहां जाकर कुरान सुनाया और वो लोग ईमान ले आए। ये दो तीन रवायतें जिन्नातों के सिलसिले में या जिन्नातों के ईमान लाने के सिलसिले में पाई जाती हैं। ताइफ वाली रवायत भी है, मक्के वाली एक बाग की रवायत भी है, और खुद हुजूर को की दावत दी उन लोगों ने कि आप आइए हमारे यहां भी तशरीफ लाइए, और हुजूर तशरीफ ले गए, वहां कुरान की तिलावत की और उन्होंने कहा हम आपके ऊपर ईमान लाते हैं। जिन्नातों ने, जिन जो है वो एक मखलूक है जिसे आग से पैदा किया गया है और इसे मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करने की ताकत दी गई है। यह सही है, जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकता है, वो शक्ल बदल सकता है, अपनी शक्ल जो है वो बदल सकता है। अल्लाह ने उसको इतनी बहरहाल वो इख्तियार और ताकत दी है। वो आम तौर से नजर नहीं आता है, लेकिन जब कोई शक्ल इख्तियार कर लेता है तो नजर आ जाता है। वैसे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर महबूब भाई के ऊपर आ जाए तो फिर दिख जाएगा। आप डरिएगा नहीं तो वो दिख जाएगा कि हाँ भाई जिन्नात आया है, वरना वैसे नहीं दिखेगा जिन्नात। आबादी के सिलसिले में देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उनकी आबादी कम है कि ज्यादा है, लेकिन जिन्नात हैं दुनिया में, इससे इनकार नहीं है। अब आबादी उनकी कितनी है इसके बारे में कहीं से कोई इसकी रवायत या इसका कोई आंकड़ा तारीख में नहीं मिलता है। ये और बात है कि इस सिलसिले के अक्सर वाकयात बेबुनियाद होते हैं कि हर इंसान कह देता है हमारे ऊपर साया हो गया, जरा सा कुछ बुखार आया का साया हो गया है, जरा सा कुछ लड़का मरीज हो गया का पग पड़ गया है। क्या पग पड़ गया है? दुनिया में मरीज तो होता ही रहता है, बुखार तो आता ही रहता है, इंसान मरीज भी होता है, अच्छा भी होता है, सेहतमंद भी होता है और मरीज भी होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बात में हाँ पग पड़ गया है और साया आ गया है और झपट में आ गया है, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, कुछ खास अलामतें हैं, कुछ खास चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उस चीज को महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये अब ये जो हरकतें कर रहा है ये इसकी अपनी हरकतें नहीं है, ये कोई ना कोई इसके ऊपर साया है, लेकिन उसकी कुछ मखसूस अलामतें हैं, मखसूस हरकतें हैं जिसकी बुनियाद पे वो चीज पता चलती है। तो इस सिलसिले के अक्सर वाकयात बेबुनियाद और तवाहुम परस्ती का नतीजा है जिनकी कोई वाकयत और हकीकत नहीं है। अब मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में इस सूरह का पेश कर रहा हूं। पैगंबर आप कह दीजिए कि मेरी तरफ यह वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कान लगाकर कुरान को सुना तो कहने लगे कि हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो नेकी की हिदायत करता है, तो हम उस पर ईमान ले आए हैं और किसी को अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे। ये कौन कह रहा है? जिन्नात कह रहे हैं कि वो जो कुरान हमने सुना है वो कह रहा है कि नेकी की हिदायत करो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, नेकी की हिदायत करना चाहिए, और अल्लाह का किसी को शरीक करार न दो, ये भी बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का कोई शरीक होना भी नहीं चाहिए। और हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, उसने किसी को अपनी बीवी बनाया है ना बेटा बनाया है। अल्लाह ताला ने ना अल्लाह ताला की बीवी है और ना अल्लाह ताला का कोई बेटा है, ना उसको किसी ने पैदा किया है ना उसने किसी को जना है। और हमारे रब की और हमारे बेवकूफ लोग तरह तरह की बेरब्त बातें कर रहे हैं। ये कुरान का तर्जुमा पेश कर रहा हूं, कोई अलग से फुटनोट नहीं है।
اور ہمارے بیوقوف لوگ طرح طرح کی بے ربط باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جنات خدا کے خلاف جھوٹ نہ بولیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا۔ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم جناتوں کے چکر میں پڑو گے تو اور پریشان ہوگے۔ یہ بالکل صاف صاف قرآن مجید کی آیت ہے کہ انہوں نے ہماری وہ پناہ تلاش کر رہے تھے کہ چلو کہیں ماما کوٹلہ ہے تو چلو ماما کوٹلے پہ چلیں، ذرا پناہ لے لیں، جاؤ ماما کوٹلے پہ، اور پریشان ہوگے تم کو اور ہم پریشان کر دیں گے، تو اور وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حقیقت، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ لکھنؤ میں جناتوں والی مسجد ہے، اور معلوم ہوا کہ نیچے نماز ہو رہی ہے اور اوپر گنبد کے اندر، وہاں کے اوپر یہ مشہور ہے کہ اس کے اندر ماما رہتے ہیں، اور صاحب اس میں ہر قوم کے لوگ، کوئی بولنے والا بھی نہیں، کوئی کہنے والا بھی نہیں، تو بھیا مسجد ہے، مسجد کا احترام کرو، نہیں صاحب مشہور ہو گئی ہے، اور وہاں سب ہر قوم کا آدمی چلا آ رہا ہے۔ اپنی مسجد ہے شیعوں کی، اور مشہور ہو گئی جناتوں والی مسجد، جناتوں والی مسجد، جناتوں والی مسجد، اور ہر قوم کے لوگ چلے آ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سخت قسم کے نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی جنات آسمان تک نہیں جا سکتے، یہ کوشش کی انہوں نے لیکن نہیں جا پائے، اور ہمیں یہی معلوم اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے، اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، اور ہر طرح طرح کے گروہ ہیں، خود جنات اور ہر طرح طرح کے گروہ ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اپنی گرفت سے عاجز کر سکتے ہیں، اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ نقصان نہ خسارے کا خوف ہوگا اور نہ ظلم اور زیادتی کا، اور ہم میں سے بعض اطاعت گزار ہیں۔ دیکھیے ہر مومن اطاعت گزار نہیں ہوتا ہے، شیعہ ہیں، مومن ہیں، لیکن اطاعت گزار نہیں ہے۔ مومن ہے، شیعہ ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ولادت شہادت پہ دکھائی دیں گے، باقی اپنا ان کا کچھ لینا دینا دین سے ہے ہی نہیں۔ یہی حال جناتوں میں بھی ہے، ان میں بھی بعض ہیں تو مومن لیکن اطاعت گزار نہیں، اور بعض نافرمان، جیسے ہوتا ہے کہ مامونوں میں بھی مومن ہوتے ہوئے بھی نافرمان ہوتے ہیں، ویسے ان میں بھی ہیں شیعہ ہیں مسلمان لیکن نافرمان ہیں، اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پالی، اور نافرمان تو جہنم کے کندے ہو گئے ہیں۔ کندہ کہتے ہیں جو لکڑی کا، جو بڑی بڑی لکڑی کے چولہے کے اندر یا تنور کے اندر ڈالے جاتے ہیں ٹکڑے، اس کو کہتے ہیں کندہ۔ تو اس پورے ٹکڑے ایسے ہی ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بے ایمان لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ جہنم کے کندے ہیں۔ جیسے تنور کے اندر لکڑی کے ٹکڑوں کو ڈالا جاتا ہے ویسے ہی کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے سے اعراض کریں گے، اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے
تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے، بہت زیادہ پانی سے کیا کرتے، ان کو سیراب کرتے تاکہ ان کا امتحان لے سکیں۔ اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہ کلیہ ہے، جناتوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، کہ جو بھی اپنے رب سے منہ موڑے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کے لیے سخت عذاب کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اور مساجد سب اللہ کے لیے، مسجدیں یہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اب یہاں کے اوپر اللہ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر بھی ایک فٹ نوٹ ہے، دیکھیں اس فٹ نوٹ میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ بیان قول جن کا تتمہ ہو یا مستقل بیان ہو، یعنی چاہے یہ سورہ جن کا خاتمہ ہو یا ہو سکتا ہے مستقل بیان ہو، یہ بہرحال واضح ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا وہاں غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا اللہ کی مسجد، لیکن مشہور کس سے کر دی، جناتوں سے۔ مساجد اللہ کے لیے ہیں، جناتوں کے لیے تھوڑے ہیں کہ تم آگے ان کو جنات تلاش کرو۔ یہاں کے اوپر اللہ سے ملو، اللہ سے قریب ہو، اللہ کی باتیں کرو۔ تو یہ سلسلہ بیان ہے قول جن کا تتمہ ہو، یعنی اس سورہ جن کا یا تو تتمہ ہو یا مستقل بیان ہو، یہ بہرحال واضح ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، لہذا وہاں غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یوں تو غیر خدا کی عبادت کہیں بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مساجد میں بھی غیر خدا کی پرستش کی جائے، جس طرح کہ دور حاضر میں مساجد میں بت پرستی کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اور اسی لیے کفار قریش رسول اکرم کو وقت نماز ہر طرح سے گھیر لیا کرتے تھے کہ عبادت نہ کرنے پائیں یا بتوں کو بھی شریک کر لے۔ آپ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اور میں اس کے مقابلے میں کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی پناہ گاہ رکھتا ہوں۔ میری نجات کا صرف ایک سہارا ہے کہ میں پیغام الہی کو پہنچا دوں اور حکم خدا کی تعمیل کروں، لہذا میں اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گر پڑتے۔ یہ رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدے کا۔ اب جب ظاہر رسول اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو جنات کہاں سے نقصان و فائدہ پہنچا دیں گے؟ کوئی جنات کوئی رسول اللہ سے بڑھ کے ہو گئے کیا؟ ہاں، فائدے اور نقصان کا اختیار ہے تو کس کے حکم؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر رسول اللہ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ خود مولا امیر المومنین مشکل کشائی فرماتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم کچھ چاہتے ہی نہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اسی کی رضا اور اسی کی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں، اس کی مرضی سے ہٹ کے معصوم کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہنچا دوں، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا
تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریب ہی ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدت بھی قرار دے گا، یعنی آخرت، قیامت۔ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی فضیلت اور ایک خاصیت ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کا انتظام میں مخصوص کر دیتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ صاف طور سے دلالت کرتی ہے کہ غیب کا ذاتی علم صرف پروردگار کے پاس ہے، لیکن وہ جس نمائندے کو پسند کرتا ہے اسے اس علم کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات علم غیب کے بارے میں افراط و تفرید کے درمیان ایک درمیانی راستہ ہے، جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل علم پروردگار کے پاس ہے اور بندے کو عطا پروردگار سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب تک عطا پروردگار کا ثبوت نہ مل جائے یا بندے کا خدا سے مخصوص تعلق ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک علم غیب کے کسی دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اور نہ بندے کو صاحب علم غیب تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس مخصوص تعلق ہی کی طرف قرآن مجید نے پسندیدہ رسول اور نمائندہ کہہ کر اشارہ کیا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے عدد کا حساب رکھنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے اس سورہ جن کی 28 آیتیں مکمل ہو گئیں اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے راستہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام ہمارے علماء اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔